شہید صحافی کی بیوہ ہیں۔ عبدالصمد اشرقزئی میرے والد تھے۔ نہ انہوں نے کسی سیاستدان کو دیکھا تھا، نہ وہ کسی ایسے آدمی سے ملے تھے جو سیاست کی پارٹیاں بنانے کی کا علم انہیں سکھا تھا۔ گھر پہ انہوں نے عالموں سے بہت ساری کتابیں اسلام کی پڑھی تھیں، عالم فاضل آدمی بن گئے تھے۔ وہ کہتے ہیں جب میں آیا، میں اپنی سوسائٹی میں دیکھا، میں نے اپنی سوسائٹی میں جو بربادی ہو رہی ہے، بد اخلاقی اور بہت ساری کمزوریاں، تو مجھے اپنے اندر کی روشنی نے یہ بتایا کہ یہ خارجی حکمرانی کا نتیجہ ہے۔ جب تک ہم اس خارجی حکمرانی کے خلاف نہیں اٹھیں گے، تب تک ہماری یہ بربادی سارے برس اس وقت ہندوستان تھا، ان کی پیدائش 1907 ہے۔ پہلی جو انہوں نے کوشش کی، 4-5 آدمی تھے، اپنی مسجد میں رات کو، پشتون علاقوں میں یہ رائج ہے کہ تراویح کے بعد رمضان مبارک میں تبارک الذی بیدہ الملک، اس کی وہ ایک طالب علم وہ کرتا ہے۔ تو انہوں نے اپنی مسجد کے امام سے کہا کہ بہتر ہوگا کہ یہاں 1-2 آیت پڑھ کے سنائی جائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے۔ شاید پیش امام ان کے درمیان انڈرسٹینڈنگ تھی۔ پیش امام نے کہا کہ میری تیاری نہیں ہے، آپ بسم اللہ کریں۔ ہمارا گاؤں کوئٹہ شہر سے 50 میل دور ہے۔ رات کو ایک آیت مبارک عبدالصمد خان اشرقزئی نے تلاوت کی، اس کا ترجمہ کیا۔ دوسرے دن پولیٹیکل ایجنٹ ہمارے گاؤں پہنچ گیا تھا کہ رات کو مسجد میں کیا ہو رہا تھا۔ لوگوں نے کہا مسجد میں تو سوائے اس کی کہ عبدالصمد اشرقزئی نے ایک آیت مبارک کا ترجمہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ کام مولوی کا ہے۔ وہ کون ہے جو یہ کام کرتا ہے؟ اس کے بعد اشرقزئی صاحب کہتے ہیں کہ مجھے ان کی جاسوسی کا جو نظام، جس کا پتہ مجھے چلا، میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے بندوق کی سیاست نہیں کرنی، امن کی سیاست سے، جدوجہد کی سیاست سے میں نے تحریک شروع کرنی ہے۔ لیکن کس طرح؟ کوئی دوست تھا نہیں کہ ان کو سمجھائے بتائے۔ 4-5 آدمی تھے، وہ تھا، ان کا بڑا بھائی تھا، ایک ہمارا رشتہ دار تھا۔ اسی مسجد کے واقعے میں جویرہ بی بی ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ لمبی چوڑی کہانی ہے۔ بہرحال انہوں نے اپنی طرف سے کسی سے ملے بغیر، عدم تشدد، نہ گاندھی سے ملے تھے وہ، نہ بادشاہ خان سے ملے تھے، کہ میں نے خارجی حکمرانی کے خلاف جدوجہد کرنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے پہلا یہ عہد کیا کہ میں اس حکومت کی نوکری نہیں کروں گا۔ وہ بریلین اسٹوڈنٹ تھے، وہ وظیفے کے امتحان میں سارے صوبے میں فرسٹ آئے تھے۔ وہ 7 زبانیں لکھ اور پڑھ سکتے تھے۔ کسی یونیورسٹی میں داخلہ نہیں لیا تھا، کہیں وہ نہیں کیا تھا۔ انہوں نے جب یہ تحریک شروع کی، ان کو گرفتار کیا گیا۔ یہ ان کی عمر 22 سال تھی۔ 22 سال میں بغیر لیڈر کے انہوں نے اپنی تحریک شروع کی۔ 1973 تک، 1973 میں اپنے گھر میں 2 بم کے پھینکنے کے نتیجے میں وہ شہید ہوئے۔ انہوں نے، جویرہ بی بی، انہوں نے بلوچستان میں پہلا چھاپا خانہ 1938 میں قائم کیا، اور پہلا اخبار، افروزہ اخبار، انہوں نے جاری کیا برٹش بلوچستان میں، کوئٹہ میں۔ اس کا نام رکھا استقلال، آزادی۔ تو اس لحاظ سے میرے آپ کے رشتے مشترکہ لگتے ہیں۔ آپ کا شوہر شہید ہوا صحافی کی حیثیت سے، میرا والد صحافی کے ساتھ ساتھ پھر سیاسی میدان میں بھی تھے، تو ہمارا قدر مشترک وہ ہے۔ بات یہ ہے، یہاں عالم فاضل لوگ بیٹھے ہیں، ان کے سامنے لمبی چوڑی باتیں کرنا بری بات ہے۔ میرے خیال میں
حق و باطل کی جنگ اس دن شروع ہوئی جب پہلے انسان نے نو کہا. جب پہلے انسان نے طاقت کے سامنے نو کہا اس دن سے یہ جنگ جاری ہے. اور اس پہ قرآن کریم کی گواہی موجود ہے کہ حق و باطل کی یہ لڑائی جاری رہے گی اور حق جیتے گا اور باطل ہارے گا. دوسری بات، دنیا کے جتنی پیغمبر گزرے ہیں، نبی گزرے ہیں، رسول گزرے ہیں، 1,00,000 سے بھی زیادہ، ان کی زبانیں مختلف تھیں، ان کے پیغامات مختلف تھے. کوئی قبیلے کے لیے تھا، کوئی علاقے کے لیے تھا، کوئی فلانے کے لیے تھا. لیکن ایک چیز یقیناً ہم لوگوں نے نوٹ کی ہوگی، ایک چیز ان سب میں قدر مشترک تھی کہ وہ ظالم حکمران کے سامنے کھڑے ہوئے. ظالم حکمران ایسے بھی نہیں جو ہمارے یہ بلا ہے جو کچھ بھی نہیں ہے. ظالم حکمران نمرود جیسے، ظالم حکمران فرعون جیسے. حق گوئی و واقعی کی جنگ اس وقت سے شروع ہوئی ہے. اور پھر ہمیں ہم سپاہیوں کو یہ حکم ہے، آئین جوان مردہ حق گوئی و بے باقی. ہم نے حق گوئی کرنی ہے، نتائج کی پرواہ نہیں کرنی. 1,20,000 اچھے لوگوں، انبیاء رسولوں میں سے ہزاروں کو قتل کیا گیا، کسی کو آگ میں ڈالا گیا، کسی کو زکریا علیہ السلام کو درخت کے ساتھ باندھ کے ہرا کر دیا گیا. تو حق گوئی پہ باقی کی جنگ آپ کرتے ہیں. ایک بھیڑیے کے منہ سے اس کچھ چھینا آسان کام نہیں ہے. وہ حملہ کرتا ہے، وہ فلانا کرتا ہے. اسی لیے تو قرآن کریم ایک آیت تو حضرت مولانا نے بیان کی کہ انسان مشکل میں پیدا ہوا ہے. دوسری آیت مبارک جس کا اکثر میں ذکر کرتا رہتا ہوں، اللہ پاک کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر. مجھے زمانے کی قسم، انسان نقصان میں ہے، سارا انسان نقصان میں ہے. لیکن الا الذین، سوائے ان انسانوں، الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے اعمال کیے، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صبر کے معنی ہم غلط لیتے ہیں کہ جی بس بیٹھے رہو اللہ دے گا. نہیں، جب آپ حق کی بات کریں گے، آپ ظالموں کے خلاف کھڑے ہوں گے، آپ کو مارا جائے گا، آپ کو پیٹا جائے گا، آپ کو جیل بھیجا جائے گا، آپ کو پھانسی کیا جائے گا. ان تکالیف کے لیے جب آپ تیار ہوتے ہیں، دس کال صبر. مولانا صاحب نے جو آیت مبارک تلاوت کی تھی اس میں اس کا مفہوم یہ تھا کہ کسی انسان کو، مسلمان نہیں کہا، کسی انسان کو سوائے اس جرم کے کہ اس نے کسی انسان کا قتل کیا ہو یا وہ معاشرے میں فساد پھیلاتا ہو، کسی انسان کو، ایک انسان کو اگر قتل کیا جائے، یہ تمام انسانیت کا قتل ہے. ایک انسان کا قتل قرآن کریم تمام انسانیت کے اس کے وہ تعبیر کرتا ہے. دوسری بات یہ، اگر کسی انسان کو آپ نے بچایا، جیسے ایسے سمجھیں کہ آپ نے پوری انسانیت کو بچایا. یہاں بات ہو رہی ہے ہمارے ملک میں، مولانا صاحب نے بڑی ٹھوس انداز میں بات کی، انہوں نے بھی بات کی، یہ فرعونوں کے مقابلے میں بڑے کمزور لوگ ہیں لیکن اتنے متکبر ہیں، ان کے منہ کو خون لگ چکا ہے. یہ اس اپنی غلط سیاست میں جمہور کا گلا گھونٹنے، حق کی آواز کو دبانے کے لیے وہ یہاں تک چلے گئے کہ انہوں نے ہمارے ملک کو توڑا. اور آج تک کس پہ پابندی ہے کہ اس کا آپ نہیں پوچھیں گے یہ ملک کیوں ٹوٹا. سندھی، بلوچ، پشتون، پنجابی، ہندو، مسلمان، ان کو 144 کے توڑنے کے جرم میں گولیاں ماری گئیں جب سے پاکستان بنا. آج تک کسی سے یہ نہیں پوچھا گیا کہ ہمارا ملک کیوں ٹوٹا. آئندہ ہم یہ غلطیاں نہ کریں. ان کے خلاف ہم کسی کو دھمکی نہیں دیتے، دھمکی دینے ہمارے مزاج میں نہیں ہے. ایک بات آپ کو ایمانداری سے بتاتا ہوں،
یہ الائنس جو بنا ہے تحریک تحفظ عین پاکستان، پاکستان کا واحد اختلاف کا الائنس ہے جو ایجنسیوں کی آشیرواد کے بغیر بنا ہے. اس لیے بوجھ ہے لوگوں پہ. ہماری نہ فوج سے دشمنی ہے، نہ ہماری جاسوسی اداروں سے دشمنی ہے، نہ ہماری کسی شہباز بھائی سے دشمنی ہے. ہمارا کہنا یہ ہے کہ پاکستان ایک کثیر القومی ریاست ہے، یہ اپنی مرضی سے قائم ہونے لوگوں کی حکومت ہے. اس کا ایک معاہدہ ہوگا، سوشل کانٹریکٹ تھا. پنجاب اور بنگال کی آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم نے 30 سال یا 25 سال آئین بنے نہیں دیا، اور پھر جب بنا اس کا جو تماشا یہ کر رہے ہیں. ابھی جو حکومت آئی ہے شہباز والوں کی حکومت، اس نے ہماری وہ تمام جمہوری حقوق جو ہم پاکستان ٹوٹنے کے بعد حاصل کر چکے تھے ان پہ پانی پھیر دیا. بس ایک فرد کی بات وہ فائنل ہوگی. نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. ہم اس کے دو طریقے ہیں. ایک یہ ہے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں بندہ بن، کہ وہ بندہ بن کے بیٹھتے ہیں ہمارے ساتھ. ہمارے کوئی باپ دادا کا وہ ایجنڈا نہیں ہے. آئین کی بالادستی ہوگی، ایک ایسا الیکشن کمیشن جو ایمانداری سے الیکشن کرائے وہ ہوگا، جو پارٹی جیتے گی اس کی حکمرانی ہوگی. پاکستان کی پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی. تمام پالیسیاں اس سے اوریجنیٹ ہوں گی. اور جاسوسی اداروں اور پاکستان کے فوجی کا کل مذاق کی بات تھی، آرمی چیف پرسوں کیڈٹ سے حلف لے رہا تھا، ساری ٹی وی پہ آیا. حلف بالکل وہی لے رہا تھا جو ہمارے آئین میں درج ہے کہ میں عہد کرتا ہوں کہ آئین کی احترام کروں گا، فلانا کروں گا، اور سیاست میں حصہ نہیں لوں گا. یہ ہمارے آرمی چیف کہہ رہے تھے اور کیڈٹ صاحبان وہ بات کر رہے تھے. اس طرح ہم مذاق کریں گے، اس طرح ہم الفاظ کے ہیر پھیر سے پاکستان کو چلائیں گے. اٹ از ان ایکسیپٹیبل ٹو اس. ہم پاکستان کے وہ لوگ ہیں، ہمیں بس کہا گیا ہے کہ ہمیں حکم ازاں لا الہ الا اللہ. ہم نے اٹھنا ہے. ایک راستہ یہ ہے، نواز شریف صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، پیپلز پارٹی، تحریک جمعیت علماء پاکستان، ساری پارٹیاں مل بیٹھ کے فیصلہ کریں. حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ عیسائیوں کا وفد آیا تھا مدینہ منورہ. 2-3 دن کے مذاکرات کے بعد قرآن شریف کی آیت بھی ہے، حالانکہ وہ عیسائی تھے، کہ آئے ہم کامن نقطوں پہ بات کریں. میں شہباز سے کہتا ہوں، میں جنرل صاحبان سے کہتا ہوں، کامن نقطے یہ ہیں: آئین بالادست ہوگا، پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگا، وہاں سے ساری پالیسیاں بنیں گی، جاسوسی اداروں اور افواج پاکستان کا سیاست میں رول نہیں ہوگا. ہر ادارہ اپنے فریم میں رہے گا. فی کامی کا یہ ججز وجز یہ ایسے نہیں چلے گا. یہ ہماری صحافی ہیں، ان کا یہ حق ہے. یہاں بات ہوئی کہ اگر صحافی کو مارا گیا، کیوں؟ اگر کسی ایک پاکستانی کو، چاہے وہ مسلمان نہ ہو، اگر ایک بھی آدمی کو مارا جائے، ہم سب کو اس کے خلاف اٹھنا ہوگا. ورنہ خدا نخواستہ ایک دفعہ ہمارا ملک بہت خطرناک حادثے سے دوچار ہوا ہے. خیبر سے لے کر بلوچستان کے ساحلوں تک ہر جگہ اپنے بچے اور اپنی فوج لڑ رہی ہے. اس کا علاج صرف یہ ہے کہ ہم توبہ کریں، سب پاکستان کو ایک جمہوری ریاست بنائیں، آئین کو بالادست سمجھیں، باقی پارٹیاں متفق ہو. اڈیالہ کے قیدی سے بات کرنا ہماری بات، وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ غلط وہ کر رہا ہے. اتنی بے شرمی کی بات، شرم، معافی چاہتا ہوں، میں نے بیٹھی ہوئی ہیں الفاظ میں اردو بھی ایسی نہیں جانتا، ابھی کون سا لفظ استعمال کروں. الیکشن ہوئے، آپ بھی جانتے ہیں، میری والدہ بھی جانتی ہے، آپ کی پھوپھی جانتی ہے، آپ کی بیوی جانتی ہے، آپ کا بیٹا جانتا ہے، آپ کا باپ جانتا ہے، سارا ملک جانتا ہے، جرنیل جانتا ہے، کرنیل جانتا ہے، ملا جانتا ہے، پیر جانتا ہے، فقیر جانتا ہے کہ یہ الیکشن تحریک انصاف جیت چکی ہے. پھر کیوں آپ اقتدار نہیں دے رہے لوگوں کو؟ آپ کو بڑا شوق ہے اقتدار بنانے کا، بسم اللہ.
عوام کی خدمت کریں, ہم آپ کو ووٹ دیں گے, آ جائیں گے آپ. یہ جو قابض بھی ہیں آپ, لوگوں کو وہ بھی کر رہے ہیں, بات بات کے لوگوں کو مار رہے ہیں. 26 نومبر کو کیا کہہ رہے تھے لوگ, ہمارے بچے, یعنی زندہ باد مرد آباد خاک اپ نہیں دیتے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو سیدھا سر میں گولیاں ماری گئی. پنجاب کی ہماری یہ مذہبی جماعت اور لبیک والے, ان سے اختلاف کیا جا سکتا ہے, لیکن سینکڑوں تعداد میں لوگوں کو مارنا, گولیاں مارنا, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میں لاؤں گا وہ سلطنت مغلیہ کا ایک آرڈر, میں بھول گیا, میں نہیں لایا. مغل سلطنت کے تیسرے بہادر شاہ ظفر نے باقاعدہ حکم جاری کیا. اس وقت سکھ دھرم نیا نکلا تھا. باقاعدہ حکم جاری کیا کہ جو آدمی جہاں بھی کسی سکھ کو دیکھ کے گولی مارے. سکھ سارے بھاگے جنگلوں کی طرف, سارے بھاگے غریب خرگوشوں کی طرف, بھاگے جنگلوں اور پہاڑوں میں. ان سختیوں نے سکھوں کو اتنا منظم اور وہ کیا کہ انہوں نے پشتونخوا وطن پہ بھی قبضہ کیا اور پنجاب پہ بھی راجہ رنجیت سنگھ کی سربراہی میں بادشاہی قائم کی. یہ کس نے؟ لا اکراہ فی الدین. قرآن کریم اللہ تعالیٰ ان کو سمجھتا تھا ان باتوں کو, اس کی تخلیق ہے. لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی زور نہیں. جو کوئی جہاں پوچھتا ہے, جہاں کرتا ہے, جائے بسم اللہ کریں. ہندو مندر میں ہو, فلانے میں ہو, عیسائی گرجے میں ہو, یہودی سینگاگ میں ہو, مسلمان مسجد میں ہو. مسجد پڑھ کے باہر آ کے بعد اس طرح سے زندگی یہ اس دنیا میں چلے گی تو امن آئے گا. امن انصاف سے جڑی ہوئی اصطلاح ہے. قرآن کریم چونکہ منشور انسانیت ہے, ایک منشور ہمارا ہے آئین. اب اس حکومت سے جولی پھیلا کے ریکویسٹ کرتے ہیں, آپ کی مرضی. ایک پاکستان کا آئین ہے, ایک آئین انسانیت قرآن ہے. کس بات پہ بیٹھ کے ہمارے ساتھ اس پاکستان کو چلانا چاہتے ہو؟ ورنہ ڈنڈے ماری سے نہیں چلے گا. شہباز بھائی, ڈنڈے ماری سے نہیں چلے گا. ہم نے یہ کرنا ہوگا, میری تجویز ہے, آپ جرنلسٹ ہیں, ہم نے یہ کرنا ہوگا جہاں جہاں ظلم ہو, ہمارے دوست, ہمارے کارکن, صحافی, پشتون, بلوچ, سندھی جو بھی ہیں, ہم نوٹ کریں کہ پولیس افسر کون تھا, ملٹری کا افسر کون تھا, گولی چلانے والا کون تھا, گولی کے حکم کرنے والا کون تھا. یہ ہمارے پاس ہونے چاہیے. یہاں بچے مارے گئے 26 نومبر کو, وہاں یہ ہوا. خیبر پختونخوا میں ماردار جاری ہے. اس کا علاج صرف یہ ہے کہ ایک پاکستان, ایک ایسا پاکستان, جمہوری پاکستان, ریپیٹیشن اچھا نہیں لگتا, اس کی تشکیل کریں. اگر وہ نہیں مانتے پھر ہم سب کو, صرف سیاسی لوگ نہیں, ہم سب کو, ہر امام دین, ہر عالم دین, ہر وہ آدمی جو پاکستان کے غم میں اپنے آپ کو شریک سمجھتا ہے, ہم سب نے, میں معافی چاہتا ہوں لوگ ڈر جائیں گے, میں اتنا بہادر بھی نہیں ہوں. بنگلہ دیش نے اپنی باری کر دی, سری لنکا میں بھی ہو گیا, ساتھ والے ملک میں بھی ہوا. پھر ہمیں سڑکوں پہ آنا ہوگا. سڑکوں پہ اللہ کا نام لے کے ہم نے آنا ہوگا. مرد آباد زندہ باد. شہباز والوں کو ہم نے یہ بتانا ہوگا کہ اس طرح نہیں چلے گا, اس طرح نہیں چلے گا. پہلا ماشاء اللہ لگا. بہت بہادر ججوں نے الف نہیں لیا, وہی کر سکتے تھے. اپنے بچوں کے پیٹ پہ لات ماری گئے. دوسرے مرحلے میں ہوا, تیسرے میں ہوا. ایسے سینکڑوں کارکن جن کو نہ سینیٹر بننا تھا, نہ قومی اسمبلی کا ممبر بننا تھا, گولیوں کا نشانہ بنے. ہمارے ہیروز ہیں وہ. اور ایسے بہت سارے کارکن پنجاب سے, سندھ سے, سارے صوبوں سے, جن کو ڈیموکریسی کی ڈیمانڈ میں کوڑے پڑے. کوئی ان کے بارے میں نہیں پوچھتا. ان سب کو ہم نے پاکستان کی سیاست کی اس قطار میں لانا ہوگا. ان ججوں کو دے مسٹ بی, جنہوں نے قانون کا احترام کرتے ہوئے, آئین کا دفاع کرتے ہوئے پہلے مارشل میں, دوسرے مارشل میں, تیسرے مارشل میں استعفیٰ دیا. دے آر دا ہیروز آف ڈیموکریسی.
ان کو ہمیں یہ یقین دلانا ہوگا اگر وہ زندگی ہار چکے ہیں ان کے بچوں کو ہمیں وہ مرامات دینی چاہیے جو انہوں نے صرف آئین کے دفاع میں اچھی خاصی نوکری چھوڑ دی. اور وہ ججز جنہوں نے پی سی او کے تحت حلف اٹھایا میں ان کے بارے میں شریف آدمی ہوں انہیں سزا مذاکرت نہیں کر سکتا کم سے کم ان کی تصویریں عدالتوں سے نکال دینی چاہیے باہر پھینک دینی چاہیے جنہوں نے پی سی او کے تحت حلف اٹھایا مارشل کا ساتھ دیا. جن لوگوں کو کوڑے پڑے یا جو ہمارے ملک میں غریب لوگ پھانسی ہوئے ان کے لیے بھی پاکستان کی حکومت پاکستان کے عوام نے کوئی تمغہ ممغہ کوئی بچوں کا فلانا کا کچھ کرنا ہوگا. اگر ہم نے پاکستان کو ایک صحیح جمہوری بہترین ملک بہترین سے میری مراد دنیا جہاں سے آپ سورہ رحمان میں قرآن کریم اللہ پاک انسانوں کو اپنے نعمتوں کا ذکر بتاتا ہے. یخرج منہ اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. یہ تمام نعمتیں پاکستان میں ہیں پھر کیوں 45% عوام غربت کی لکیر سے نیچے گزارا کر رہے ہیں. میں کیا کروں ایک معمولی ٹک کا نشان خدا کے لیے ایک ٹک کا نشان اس غلط حکومت کو دو آپ کو 90 کروڑ ملیں گے. ایک ٹک کا نشان 90 کروڑ روپے میں پنجاب کا کوئی ضلع ہمارے ضلع میں آبادی کم ہے ہمارے 3 ضلع 4 مہینے روٹی کھا سکتے ہیں. 90 کروڑ روپے ایک نہیں 2 نہیں 3 نہیں درجنوں لوگوں کو 90 کروڑ روپے کہاں سے آتا ہے. میں اب کہاں بیٹھے ہوئے ہیں سیاسی لوگوں کے پیچھے. سیاسی لوگوں کے پیچھے آپ لگے ہوئے ہیں. یہ جو 90 کروڑ 70 کروڑ رشوتیں دی جا رہی ہیں اور سیاسی اکابرین کو چندے کی بنیاد نام کے جو 30 کروڑ پہ دیا جا رہے ہیں ان سے آپ کیوں نہیں پوچھتے کہ کہاں سے پیسہ آیا. وقت کی کمی ہے مغرب کی نماز تو میں پڑھ آیا ہوں آپ کے لیے اس کی ثواب میں آپ کو بھی شامل